جہنم کی آگ نہ تو پیٹرول سے جلائی جائے گی، نہ تو ڈیزل سے جلائی جائے گی، نہ تو گیس سے جلائی جائے گی، نہ تو لکڑی سے جلائی جائے گی، نہ تو کوئلے سے جلائی جائے گی۔ رب کریم کا ارشاد ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ یا تو انسان سے بھڑکائی جائے گی یا تو پتھر سے بھڑکائی جائے گی۔ استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ ایمان والے اللہ کو بہت محبوب، یہ پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ دیگر لوگوں کو دیکھیے، یہود و نصارہ، ان کو دیگر چیزوں سے خطاب کیا، لیکن ایمان والوں کی باری آئی، اللہ نے اپنی طرف نسبت کیا۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جو بھڑکائی جائے گی وہ انسان اور پتھر سے بھڑکائی جائے گی۔ اور میرے بھائیو، ذرا تصور کرو، یہ دنیا کی آگ ہے جو 70 گنا کم درجے کی ہے۔ آج دنیا کی آگ میں جھلسنے کے بعد انسان کا چہرہ پہچاننے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وہ جہنم کی آگ نہ تو پیٹرول سے جلائی جائے گی، نہ تو ڈیزل سے جلائی جائے گی، نہ تو گیس سے جلائی جائے گی، نہ تو لکڑی سے جلائی جائے گی، نہ تو کوئلے سے جلائی جائے گی۔ رب کریم کا ارشاد ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ یا تو انسان سے بھڑکائی جائے گی یا تو پتھر سے بھڑکائی جائے گی۔ بچاؤ اپنے آپ کو۔ اے لوگوں، ذرا تصور کرو، دنیا کی آگ کی گرمی اور دنیا کی آگ کی تپش یہ ہے، اس قدر انسان کا جسم جل جاتا ہے۔ ہاسپٹلوں کے اندر جلے ہوئے باڈی کو اتنا زیادہ درد ہوتا ہے کہ وہ جلنے والا آدمی خود ڈاکٹر سے ریکویسٹ کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ درد سہن نہیں ہوتا ہے، موت کا انجیکشن دے کر کے، زہر کا انجیکشن دے کر کے ہمیں مار ڈالو۔ اتنی زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں، اس قدر سختی اور اس قدر ان کے جسم کے اندر درد ہوتا ہے جلنے کے بعد کہ خود ہاسپٹل کے ڈاکٹروں سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے، گزارش کی جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب زہر کا انجیکشن ڈال کر کے ہمیں مار ڈالو، ہمیں یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے۔ اللہ نے ذمہ داری دی ہے، کیا ذمہ داری دی ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے پریوار کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بہن کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بھائی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے رشتہ دار کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے پڑوسیوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ خود نمازی بن لینا کافی نہیں ہے، خود روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، خود حج کر لینا کافی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر وہ آدمی بھی ہوگا، حساب و کتاب ہو گیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی آرڈر دے گا فرشتوں سے، جاؤ اسے جنت کے اندر لے جاؤ۔ پیچھے سے بیٹا چیخ پڑے گا، اللہ یہ میرا باپ ہے، جنت کے اندر جا رہا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، جہنم کے اندر جا رہا ہوں۔ رب پوچھے گا کیا ماجرا؟ فرمایا اس نے کبھی مجھے نیک کام کرنے کی تلقین کی ہی نہیں، خود نمازیں پڑھا کرتا تھا، خود روزہ رکھا کرتا تھا، خود حج کیا کرتا تھا، صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا۔ اے اللہ، دنیا کے اندر ہزاروں
ہزاروں اور لاکھوں نیکیاں کیا کرتا تھا، مگر میں اس کا بیٹا کو کبھی بھی انہوں نے نماز پڑھنے کو نہ کہا، کبھی اس نے روزہ رکھنے کو نہ کہا، کبھی اس نے صدقہ و خیرات کرنے کو نہ کہا۔ اے اللہ یہ تیری کیسی انصاف ہے، آج میرا باپ جنت کے اندر جا رہا ہے، میں جہنم کے اندر جا رہا ہوں۔ اللہ کی طرف سے اعلان آئے گا، او میرے فرشتوں، اس نے تو میرا حق ادا کیا مگر میرے بندے کا حق ادا نہ کیا۔ حقوق اللہ تو پورا کر لیا مگر حقوق العباد، حقوق اللہ تو پورا کر لیا مگر حقوق العباد کے اندر کمی رہ گئی، اب اس کو جنت نہیں بلکہ گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دو۔ نمازی بھی جہنم کے اندر، حاجی بھی جہنم کے اندر، روزہ رکھنے والا بھی جہنم کے اندر، اور صدقہ و خیرات کرنے والا بھی جہنم کے اندر۔ غلطی کیا کہ اس نے اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچنے کی تلقین نہ کی۔ مت پورا کیجیے، کیا ضرورت ہے؟ خود نماز پڑھ لینا کافی ہے، خود روزہ رکھ لینا کافی ہے، نہیں، اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کیجیے۔ بخاری شریف اٹھائیے، حدیث نمبر 2571 نمبر کی حدیث، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ او لوگو سنو، تاجدار مدینہ کی زبان ہے، رحمت للعالمین کی زبان ہے، آخری پیغمبر کی زبان ہے، ارشاد ربانی ہے، فرمایا ارشاد نبوی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن ان سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور اگر اپنی ذمہ داری کو نہ پورا کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سبب جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ آج باپ ہیں، اولاد کی ذمہ داری کو پورا کیجئے، آج شوہر کے بیوی کے حقوق کو ادا کیجئے، آج ماں باپ ہیں اور آپ کے ماتحت بچے ہیں، آپ ان بچوں کے حقوق کو ادا کریں۔ اگر آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ بوڑھا پے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں، نہیں تو کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔ ماں بہن، آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، والمرأۃ راعیۃ وہی مسئولۃ عن رعیتہا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے، والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے۔ نوجوان شکایت کرتے ہیں میری بیوی میں میرے اوپر حکومت چلا رہی ہے۔ بھائی آپ نے نہیں، گھر کی ملکہ تو رسول اللہ نے بنایا ہے، کیوں نہیں حکومت چلائے گی؟ اور یہ اتنا بہترین ماں بہنوں کے لیے کہ تاجدار مدینہ اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے، نگہبان ہے، نگراں ہے، اور اس سے کل قیامت کے دن اس کے گھر کے ماحول کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ابھی آئی نہیں بیوی، 1 مہینہ 2 مہینہ گھر کو جنت بنانے کے بجائے جہنم بنا دے، لڑائی جھگڑے، یہ وہ، بھائیوں کے ساتھ لڑائی، اس کے ساتھ لڑائی، اس کے ساتھ لڑائی۔ ایک آدمی تھا نا، ایک عورت کو دیکھا کہ پہلے دن جھاڑو لے کے گئی پڑوسن کے گھر، دیکھتے رہا، دوسرے دن دیکھا کہ وہی عورت جو ہے بیلن لے کے آ رہی ہے، روٹی بیلنے والا بیلن۔ کہا ہے فلانیہ کی امی کل دیکھا تھا جھاڑو لے کر کے جا رہی تھی اس کے گھر، آج تو بیلن لے کے جا رہی ہے۔ کہا کل سینی فائنل تھا، آج فائنل ہے، کل سینی فائنل تھا، آج فائنل، یا تو وہ رہے یا پھر میں رہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کوڑا کرکٹ پورا گھر سے نکال کر جب تک کہ پڑوس کے گھر میں اور گھر کے دروازے پر نہ ڈالے،
ان عورتوں کے گھروں کھایا ہوا کھانا ہضم نہیں ہوتا، دوسرے کو تکلیف دینے میں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے ان کو۔ میری مائیں اور بہنیں، اپنے گھر کا جائزہ لیجیے، اپنے شوہر کو نمازی بنائیے، اپنے بچے کو نمازی بنائیے، اپنے اولاد کو نمازی بنائیے، اپنے ساس کو نمازی بنائیے، اپنے سسر کو نمازی بنائیے، اپنے نند کو نمازی بنائیے، اپنے گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں آپ ان کو تلقین کریں کہ رب کی بندگی کے لیے اور رب کی عبادت کے لیے مساجد کا رخ کریں۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں سننے کے بعد گھر میں رہنے کی اجازت نہیں، چلو لوٹا نکالو، وضو بناؤ اور مسجد کے اندر جا کر کے دعائیں مانگو، رب کی عبادت اور بندگی کرو۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجها وہی مسئولۃ عن رعیتها، آپ سے بھی سوال کیا جائے گا کیا ہے ذمہ داری، کھانا بنائے کہ نہیں، سبزی بنائے کہ نہیں، ترکاری میں نمک ہے یا نہیں، مسالہ ڈالا ہے کہ نہیں، اچھی طرح سے ہلدی آیا ہے کہ نہیں، ذرا چک کر کے دیکھیں ٹیسٹ آیا ہے کہ نہیں، کھانے کے اندر پلاؤ بنانا ہے یا بریانی بنانا ہے یا پاپڑ تلنا ہے، یہی ذمہ داری نہیں میری مائیں اور بہنیں، صرف کھانا بنانا اور کچن روم کے اندر رہنا ہی ذمہ داری نہیں، آپ اپنے شوہر کی گھر کی نگہبان ہیں اور کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے اولاد کو نیک اور صالح بنائیں، اچھا بنائیں، اپنے اولاد کے ذہن و دماغ پر دین اور اسلام بیٹھائیں، فٹ کریں، تب جا کر کے آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی، تب جا کر کے آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ صرف ایک کچن کو صاف کرنا، گھر کے اندر جھاڑو لگانا، صبح اٹھ کر کے بچوں کا منہ دھلوانا، یہی ذمہ داری نہیں میری مائیں اور بہنیں، اپنے اولاد کو دین سکھائیے، اپنے اولاد کو نمازی بنائیے، دعا مانگنا سکھائیے، کیونکہ آپ کے بچے اگر نیک بن گئے، اگر آپ کے بچے صحیح بن گئے، اگر آپ کے بچے صالح بن گئے، اگر آپ کے بچے نمازی بن گئے، اگر آپ کے بچے دعا مانگنا سیکھے، کعبے کے رب کی قسم ہے مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، آپ کی ہڈیاں قبر کے اندر دفن ہو جائے گی، یہ اولاد دعائیں کریں گے، اللہ ان کی دعا قبر تک پہنچائے گا۔ مسلم شریف کی روایت، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا انسان مر جاتا ہے، قبر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، قبر میں صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا، قبر میں حج نہیں کر سکتا، قبر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، دیگر نیکیاں قبر کے اندر نہیں کر سکتا، مگر تین چیز کر کے گیا ہو، ان تین چیزوں میں سے پیارے نبی تاجدار مدینہ رسول عربی آمینہ کے لال صاحب حوض کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولد صالح یدعو لہ، وہ اولاد جو اپنے باپ اور ماں نے نیک بنایا، اچھا بنایا، صحیح ڈگر پہ چلایا، دین اسلام پر گامزن کیا، کل قیامت کے دن نہیں، اس سے پہلے یہ زندہ ہے بیٹا، رب کے لیے دعائیں کرتا، اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما، میرے باپ کے درجات بلند فرما، میرے باپ کے قبر کے اندر جنت کا بچھونا بچھا دے، میرے باپ کے قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا یہ بچہ دعا کرتا ہے، اللہ اس تک اس کے ثواب کو پہنچا دیتا ہے۔ اچانک ایک باپ کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، عالم برزخ کے اندر سوال ہوتا ہے، لوگ ارے بھائی نیچے تھا اوپر کیسے پہنچ گیا، نیچے تھا اوپر کیسے پہنچ گیا؟ جواب بتائے اس کے نیک بیٹے نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کے درجہ کو بلند کر دیا، یہ فائدہ ہے۔ ارے باپ آج کیا ہوتا ہے، دفنانے کے بعد بیٹے کو دعا مانگنا ہی نہیں آتا ہے تو گھر آ کر کے قرآن پڑھوانے لگتا ہے، قرآن پڑھواؤ، تیزا کرو، چالیسا کرو، 11واں کرو، یہ کرو وہ کرو، ارے بھائی اس کا کچھ ثواب پہنچے گا نہیں۔ اور بعض لوگ تو ابھی کیا پھول ڈال رہے ہیں قبر پر، ہار ڈال رہے ہیں قبر پر، ابھی دفن کیا آذان دینے لگتے ہیں قبر پر۔ بعض ویڈیو تو ایسے نظر آتے ہیں کہ ایک وہ پھونکنے والا لے کر کے قبر میں رکھ کر کے پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ ارے زبردستی جنت پہنچا رہے ہو، دھکا مار مار کر کے جنت پہنچا رہے ہیں، باپ کا ٹھیکہ سمجھ کے رکھ لیا ہے۔ جنت اپنے باپ کی وراثت میں ملی ہے، جس کو چاہو جنت کے اندر پہنچا دو۔
اسی لیے اپنے اولاد کو نیک بنائیے، اچھا بنائیے اپنے اولاد کو، صحیح تربیت دیجیے، صحیح تعلیم دیجیے، تاکہ آپ کے وفات کے بعد بھی وہ بچہ دعا کرے، اللہ اس کا اثر آپ کو عالم برزخ میں بھی دکھائی دے گا، میدان محشر میں بھی دکھائے گا۔ اولد صالح یدعو لہ، او میری مائیں اور بہنیں، اپنے بچوں کو جگائیے نماز کے لیے، اپنے بچوں کو نماز کے لیے آگے بڑھوائیے، اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھائیے، اپنے بچوں کو نمازی بنائیے، اپنے بچوں کو دعائیں سکھوائیے، اپنے بچوں کو جتنا دینی تعلیم ہے وہ دیجیے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، مر جائیں گے، ہڈیاں گل جائے گی، سڑ جائے گی، مٹی کے اندر مل جائے گی، یہ اولاد رب کے سامنے دعا کریں گے، اللہ اس دعا کو پہنچا دے گا۔ کیا ہے بچوں کی ذمہ داری؟ ماں باپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، بچوں کے حقوق نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جج کی کرسی پر جلوہ افروز ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی، بزرگ آدمی اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کے آتا ہے، امیر المومنین، میں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ کیس درج کرا رہا ہوں کہ میرا بیٹا نافرمان بن چکا ہے، میرا بیٹا نالائق بن چکا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے۔ جج کی کرسی پر کوئی اور نہیں بلکہ وہ شخصیت موجود ہے کہ جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان بھی بھاگ جایا کرتے ہیں۔ کیس درج کرا دیا، امیر المومنین نے حکم دیا کہ جاؤ، جا کر کے اس کے نوجوان بیٹے کو لے کر کے آؤ۔ طبرانی کی روایت ہے، بیٹے کو لے کر کے آؤ۔ جج کی کرسی پر جلوہ افروز امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کٹگرے کے اندر بوڑھا باپ، دوسرے کٹگرے کے اندر نوجوان بیٹا۔ باپ نے شکایت کی کہ میرا بیٹا نالائق بن چکا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے، امیر المومنین میرا فیصلہ کر دیجئے۔ ابھی امیر المومنین جو جج کی کرسی پر جلوہ افروز ہیں، فیصلہ سنانے والے ہی ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ ذرا رک جائیے، میری بات بھی سن لیجئے، یا میرے چند سوال کا جواب بھی دے دیجئے۔ کہا کیا معذرہ ہے، ذرا بتاؤ۔ کہا کہ اے امیر المومنین ذرا یہ بتائیے کہ بیٹے کے بھی کچھ حقوق ہیں یا نہیں، باپ کے اوپر اولاد کی کچھ ذمہ داری ہے یا نہیں؟ فرمایا ہاں بالکل ہے۔ فرمایا کہ بتائیے کہ کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا کہ بیٹے کی پہلی ذمہ داری ہے کہ جب اس اپنے بچے کے لیے ماں تلاش کرے تو نیک تلاش کرے، دیندار تلاش کرے، صحیح تلاش کرے۔ اور نوجوان ساتھیوں، آج تو ہمیں نیک عورت نہیں چاہیے، اچھی عورت نہیں چاہیے، نمازی عورت نہیں چاہیے، ہمیں تو فیس بک چلانے والی چاہیے، واٹس ایپ چلانے والی چاہیے، میسنجر چلانے والی چاہیے، یوٹیوب چلانے والی چاہیے، اور یہ ٹک ٹاک اور ویڈیو بنانے والی چاہیے۔ اور نوجوان ساتھیوں، اپنے زندگی کو تباہ کر رہے ہو، اپنے زندگی کو برباد کر رہے ہو۔ بات سننے میں آتی ہے کہ فلانے نے اس طرح سے لڑکی سے نکاح کیا، ابھی 1 سال ہوا نہیں کہ شوہر کو پتا چلا کہ یہ تو میں نے شادی کیا تھا، مگر یہ میری بیوی نہیں بلکہ پڑوس کی بیوی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی۔ ہاں یہ فیشن کا زمانہ ہے مولوی صاحب، نمازی نہیں چاہیے، دیندار نہیں چاہیے، فیس بک پر ریل بنانے والی چاہیے، یوٹیوب پر ڈانس کرنے والی چاہیے، میسنجر پر اپنا اپلوڈ کرنے والی چاہیے، چہرہ دکھانے والی چاہیے، میک اپ کر کے پورا جو کالی بھی ہے پینٹ کر کے لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، ایسی بیوی چاہیے۔ اور پتا چلا کہ 1 سال کے بعد شوہر کو معلوم ہوگا یہ میری بیوی نہیں، باقی سب کی بیوی ہے، سب کی بیوی۔ اور اتنا بھی پتا چلتا کہ فلاں کے ساتھ بھاگے، اس کے ساتھ بھاگے، اس کے ساتھ بھاگے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت، فاظفر بذات الدین تربت یدا، ناک مٹی میں مل جائے نیک تلاش کرو۔ امیر المومنین آپ نے بتایا کہ پہلا حق یہ کہ
جب ماں تلاش کرے تو نیک ہو. میرا تو پہلا حق مارا گیا. میرے باپ نے جس عورت سے شادی کیا وہ تو لونڈی یا بازار میں ناچنے والی ہے. امیر المومنین ذرا بتائیے کہ دوسرا حق کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ دوسرا حق یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے. چنٹو منٹو سنٹو یہ سب نہیں رکھنا ہے. دریا خان، سمندر انصاری، پہاڑ خان، نہ جانے کیسے کیسے نامیں رکھ دیتے ہیں. اور شیخ نے کچھ دن پہلے شیخ علی مرتضیٰ فیضی جب پڑھ رہے تھے ہم لوگ بتا رہے تھے کہ ایک آدمی نے اپنے بچے کا نام کافر رکھ دیا. پوچھا گیا کہ بھائی کافر کیوں نام رکھ دیے؟ کہا کہ ہے نا مولوی صاحب قرآن میں قل یا ایھا الکافرون، کافر نام رکھ دیا. بھائی قرآن میں حامان بھی آیا ہے، قارون بھی آیا ہے، فرعون بھی آیا ہے، تو سارے نام رکھنے کا نہیں ہے. معنی اچھا دیکھ کر کے رکھیے، معنی اچھا دیکھ کر کے رکھیے. امیر المومنین بچوں کا دوسرا حق ہے. میرا باپ، میرے باپ نے میری دوسرے حقوق کو بھی انہوں نے ضائع کر دیا. انہوں نے میرا نام گبریلا رکھ دیا ہے، جو گوبر کے اندر کیڑے رہتے ہیں وہ نام رکھ دیا ہے. امیر المومنین میرا دوسرا حق بھی مارا گیا. فرمایا کہ تیسرا حق کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین نے فرمایا کہ تیسرا حق یہ کہ بچے کو تعلیم اور اچھی تعلیم دے، دینی تعلیم دے، صحیح تعلیم دے، اچھی تعلیم دے اور صحیح راستے پر چلائے، نمازی بنائے، روزہ دار بنائے اور اس کے دلوں کے اندر یہ چاہت پیدا کرے کہ وہ نیک کام کرے، وہ اچھا کام کرے، صحیح کام کرے. آج کل کا معاشرہ ایسا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. مکتب کے اندر اگر مولوی صاحب نے پڑھاتے پڑھاتے بچے کو کسی وجہ سے مار دیا، باپ سیدھا پہاڑ اپنے سر پر اٹھا لیے. بچے کو پکڑ کر کے مولوی صاحب کے پاس لائے اور بچے کے سامنے مولوی صاحب کو ڈانٹ دیا. ایسے پڑھیں گے آپ کے بچے؟ ایسے پڑھیں گے آپ کے بچے؟ آپ نے اپنے بچے کو تعلیم کے معیار کے اندر اور تعلیم کے میدان کے اندر اپنے استاد کے سامنے، جب بچہ ہو سامنے، ہرگز اپنے استاد اور مولوی صاحب کو ڈانٹے نا، نہیں تو آپ کا بچہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کبھی کامیابی کے راستے پر نہیں چلے گا. ذرا سے مار دیے سیدھا پورا محلہ آ جاتا ہے مولوی صاحب کے پاس. کیوں مارے اپنے بچے کو؟ ایک بات یاد رکھیں، ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک سونا ہوتا ہے، سونا ڈھیلے کی شکل میں ہوتا ہے، اس کو کوٹ کاٹ کے پیٹ پاٹ کر کے بہترین زیور بنایا جاتا ہے، بہترین زیور بنایا جاتا ہے. ایمانداری سے بتائیے اگر وہ سونا کو کوٹنے کاٹنے پیٹنے پر اگر وہ سونا رونے لگے، درد کرنے لگے اور سونا یہ کہ نہیں میں تجھے مارنے نہیں دوں گا، پیٹنے نہیں دوں گا، ایمانداری سے بتائیے کبھی وہ زیور بنے گا؟ نہیں بنے گا، کبھی زیور نہیں بنے گا. اس لیے دین کی راہ میں بہت صبر سے کام لینا پڑتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہے. کوٹ کاٹ کر کے بہترین اساتذہ کرام ایسی راستے پر چلاتے ہیں کہ وہ قوم کا ایک بہترین چیز بن کر کے ہموار ہوتا ہے، قوم کے سامنے آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تھوڑی سی جھلک اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ موضوع ختم کروں گا. جو یہ کہتے ہیں کہ فلانے مدرسے کے اندر بڑی تکلیف دی جاتی ہے، بچوں کا کھانا اچھا نہیں ملتا، دال اچھی نہیں ملتی، یہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں، یہ فیسلٹی نہیں، وہ فیسلٹی نہیں. سنیے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام پڑھنے کے لیے گئے. کہاں گئے؟ حضرت خضر علیہ السلام کے مدرسے میں گئے. خضر علیہ السلام کو سلام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہوں. خضر علیہ السلام نے فرمایا مجاز جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی ہیں. موسیٰ علیہ السلام مثال دی جاتی ہے موسیٰ کا گھوسا، یاد ہے ایک ہی فائٹ میں سامنے والے کو مار ڈالا تھا. بڑے جلالی. اور جانتے ہیں ایک بات، کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ موت کے فرشتہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات چیت کرے. اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں
جنہوں نے موت کے فرشتے کو بھی تھپڑ لگا دیا اور ایک آنکھ پھوڑ بھی ڈالی تھی، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اتنے جلالی کہ موت کے فرشتے کو بھی تماچا لگا دیا تھا، اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی تھی۔ فرمایا خضر علیہ السلام نے مزاج جان لیا، آپ ہمارے مدرسے میں نہیں پڑھ سکتے۔ کہا کہ کیوں؟ فرمایا کہ ہمارے مدرسے کے اندر پڑھنے سے بہت زیادہ صبر کی ضرورت پڑتی ہے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ ایک موقع دے دیجئے، میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ کہا کہ کنڈیشن ایک ہے، ہر مدرسے کا ایک ایک قانون ہوتا ہے، خضر علیہ السلام کے مدرسے کا ایک قانون۔ فرمایا کنڈیشن ایک ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں ٹوکنا نہیں، ٹوکنا نہیں، کچھ بھی کرو ٹوکنا نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، نہیں ٹوکوں گا، چلو۔ کشتی میں سوار ہوئے اور لوگ بھی سوار ہیں، کشتی جا رہی ہے سمندر کے اندر۔ حضرت خضر علیہ السلام تختے اکھاڑنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اتنے لوگ کشتی کے اندر سوار ہیں، آپ تختے اکھاڑ رہے ہیں؟ فرمایا میں نے کہا تھا نا ٹوکنا نہیں، ٹوک دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معاف کر دیجئے، پہلی بار ہے، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، آپ رکھ لیجئے، مدرسے سے مت نکالیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ایک موقع اور۔ دوسرا موقع، کشتی سے نکلے، آگے جانے لگے، ایک بچے کو پکڑا، قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، کیوں نہ ٹوکے؟ کہا کہ پھر آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا، ایک معصوم بچے کو آپ نے قتل کر دیا۔ فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا نا ٹوکنے کے لیے۔ کہا کہ دوسری غلطی ہے، ایک چانس اور دے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک چانس اور دے دیجئے، میں خود ہی آپ کے مدرسے سے نکل جاؤں گا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، لے لو ایک چانس سے۔ تیسرا موقع، گئے، جانے لگے، بستی کے اندر گئے، مہمان نوازی کرنے کے لیے کہا۔ بہت لمبا واقعہ، مختصر میں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ان لوگوں سے کہا کہ کیا کیجئے، ہماری مہمان نوازی کیجئے۔ انکار کر دیا، نہیں کر سکتے آپ کی مہمان نوازی۔ ایک دیوار جو ہے گر رہا تھا، دیوار، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر ٹوک دیے۔ کہا کہ ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی اور آپ نے کیا کیا کہ ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا، کم سے کم مزدوری لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا بس اب تیرا اور میرا دونوں کا جدا ہونے کا وقت ہو گیا، اب میرے مدرسے کے اندر تم کو رکھ ہی نہیں سکتا، جا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کیے ہوتے موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ یا خضر علیہ السلام کے مدرسے کے اندر، تو خضر علیہ السلام کی بہت ساری باتیں میری امت کے لوگوں کو معلوم ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ مدرسے کے اندر صبر نہ کرنے کی وجہ سے بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائی، جتنے بھی مدرسے کے اندر پڑھنے والے بچے ہیں، آپ کبھی اچھا کھانا نہیں ملتا ہے، کبھی دال اچھی نہیں ملتی، کبھی فیسلٹی اچھا نہیں، کبھی یہ نہیں، کبھی وہ نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بنات کے اندر پڑھنے والی بچیوں، گھر کی طرح فیسلٹی آپ کو مدرسے کے اندر نہیں ملے گا۔ گھر کے اندر آپ کو سکھ اور آرام ملتا ہے، مچھردانی وغیرہ، آپ کے من چاہے کھانا آپ کو مل جاتا ہے، مگر مدرسے کا لائن ہے، صبر کرنے کا لائن ہے۔ اگر صبر کریں گے آپ، کعبے کے رب کی قسم ہے آپ کامیاب بن جائیں گے۔ اگر آپ نے مدرسے کے اندر صبر نہ کیا، شکایتیں گھر کے اندر کی، ایسا ہے ویسا ہے، اس طرح ہے اس طرح ہے، آگے چل کر کے آپ کامیاب نہیں بن سکتے، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ خضر کے ساتھ اگر صبر کیے ہوتے، یہ 3 باتیں اندرونی معلوم ہوئی، اس سے کئی زیادہ باتیں ہم تک پہنچتی، مگر صبر نہ کرنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہ کیا تو بات ہم تک نہ پہنچی۔ آخر میں اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
بچوں کے معاملے میں پیچھے نہیں. یہ ہمارے مستقبل کے نمازی ہیں, یہ ہمارے مستقبل کے روزہ دار ہیں, یہ ہمارے مستقبل کے اسٹیج کے رونق ہے. بچوں کے معاملے میں آگے بڑھیے, اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیجیے, اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیجیے. یہ ذمہ داری ہے, اگر آپ نے پورا نہ کیا کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا, اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر آپ کو ڈال دے گا. رب کریم سے دعا ہے الہ العالمین اس اجلاس کے انتظام کرنے والوں کو اس کا پورا بدلہ عطا فرما. الہ العالمین پاک پروردگارہ ہمارے بیٹھنے کو قبولیت کا درجہ عطا فرما, ہمارے جاگنے کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. الہ العالمین ہمارے بچوں کو ہر میدان میں کامیاب بنے اس کی توفیق عطا فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.